نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں صحابہ سے ایک خطاب فرمایا تھا، ایک بیان کیا تھا، ایک وعظ فرمایا تھا. میں وہی نقل کر دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایک بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے جو بہت برکت والا ہے، بڑی خیروں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے. یعنی بہت بڑا، بڑا اس کو کہتے ہیں جو واقعی بڑا ہو، بہت بڑا ہو. بڑے چھوٹی موٹی چیز کو بڑا نہیں کہتے ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو بعد الخدا ہیں، عرش معلیٰ پہ پہنچنے والی ہستی ذات ہیں. جس کو وہ بڑا کہہ رہے ہیں وہ کتنا بڑا ہوگا. بڑے 2 4 5 10 20 100 50 ہزار کسی کو دیں تو وہ کچھ قیمت نہیں سمجھتے ہوتے. واقعی بڑی چیز کو قیمت سمجھتے ہیں، وہ قیمتی سمجھتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم پر ایک مہینہ آ رہا جو بہت بڑا ہے. اللہ ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے، جو بڑی برکت والا ہے. اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کو شب قدر بھی کہتے ہیں. 1000 مہینوں سے ہماری ایک خواہش ہو، جذبہ ہو، ارادہ ہو، پورا سال ہو، یا اللہ ہمیں شب قدر نصیب فرمانا. رمضان کی ابتدا ہو، ہماری دعائیں شروع ہو جائیں، یا اللہ اپنی رحمت سے شب قدر نصیب فرمانا. شب قدر نصیب ہو جانا خدا تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت. اللہ سے ہماری دعائیں ہوں، اور اس کے لیے ہمیں کرنی چاہیے دعا. یا اللہ زندگی میں بار بار نصیب کیجیے، اور اللہ پاک اپنی رحمت سے کریں گے. شب قدر سے محرومی بدنصیبی کی علامت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں اللہ پاک نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے اس مہینے میں. یعنی اس مہینے کی برکت سے اللہ پاک ہمیں فرض روزے بھی دیں گے، یعنی فرض روزوں کا ثواب عطا کریں گے جو پورے 11 مہینے ہم نہیں لے سکتے. دیکھو نفلی عبادت تو پوری زندگی کرتا رہے نا آدمی، ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتی. تو رمضان کے روزے جو ہیں اللہ پاک اس کی برکت سے ہمیں یہ نوازتے ہیں کہ فرض روزوں کا ثواب ملتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، اسی روایت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام جہاں واعظ فرما رہے تھے شعبان کی آخری تاریخوں میں، فرمایا کہ اس میں اللہ پاک جو نفلی عبادت کرتا ہے غیر رمضان کے فرضوں کے برابر اللہ پاک اجر عطا فرماتے. نفلی عبادت پہ فرضوں کے برابر رب تعالیٰ کی طرف سے اجر مل رہا ہے، اور جو فرض ادا کرے گا اللہ پاک اس کو تو 70 فرضوں کے برابر عطا فرمائے. ایک فرض اور ایک نفل، پوری زندگی نفل پڑھتے ہیں، ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتے. اور رمضان میں نفل جو پڑھیں گے غیر رمضان کے فرضوں کے برابر اللہ پاک اجر عطا فرمائے. اور ایک فرض رمضان کے اندر اللہ پاک اس کا کتنا اجر عطا فرمائے؟ 70 فرضوں کے برابر. میں کہتا ہوں کہ رمضان کے ہر روزے پہ اللہ پاک 70 روزوں کا ثواب عطا فرماتے. ہم اس کی قدر کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے اس کے روزے تم پہ فرض کیے ہیں، اور اس کی نماز رات کا قیام یعنی تراویح کو تمہارے لیے ثواب کی چیز بنائے. اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ تراویح بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہنا یہ تقییداً ہے، اس لیے ہمیں تراویح کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. بعض فقہا نے لکھا ہے جس علاقے کے سارے لوگ تراویح چھوڑ دیں ان سے مقاتلہ کیا جائے، لڑا جائے ان سے. تراویح کو غیر ضروری نہ سمجھا جائے. ہمارے ہاں ایک غلطی ہوتی ہے، کہتے ہیں جو روزہ رکھے گا وہی تراویح پڑھے گا، جس نے روزہ نہیں رکھا وہ تراویح نہیں پڑھتا. دیکھو روزہ ایک الگ حکم ہے، تراویح ایک الگ حکم ہے. روزے کا الگ ثواب ہے، تراویح کا الگ ثواب ہے. اگرچہ ہمیں دونوں چیزیں حاصل ہونی چاہیے. کوئی کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تراویح تو پڑھے، کسی عذر کی وجہ سے تراویح نہیں پڑھ سکا تو روزہ تو رکھے. ایسا تو نہیں ہے کہ روزہ نہیں رکھا تو تراویح نہیں پڑھیں گے، تراویح نہیں پڑھی تو روزہ نہیں رکھیں گے. روزہ یہ تراویح جو ہے تراویح بھی پڑھنی چاہیے، اور تراویح میں ہمیں قرآن پاک بھی سننا چاہیے. قرآن پاک کا سننا ایک الگ حکم ہے، اور تراویح کا پڑھنا ایک الگ حکم ہے. کم سے کم رمضان المبارک میں ہم ایک قرآن سن لیں یا سنا لیں. اور ایسا بھی نہ ہو کہ ایک قرآن سنیں اور 10 دن میں ختم کر کے بعد میں تراویح معاف ہے. تراویح تو پورا مہینہ پڑھنی پڑے گی، صورتوں میں پڑھ لیں، سن لیں. تو تراویح بھی سنت مؤکدہ ہے، قرآن کا سننا یا سنانا بھی سنت مؤکدہ ہے. ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے. رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے. اس میں بھوک آئے گی، پیاس آئے گی، مشقت آئے گی. روزہ رکھتے نا صبح سے ہی بعض اوقات محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے بے روزہ رکھ لیا ہے. بعض اوقات ہمیں صبح جاگ نہیں آتی، بغیر کھائے پیے روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس کو بوجھ نہیں سمجھے اپنے لیے. آہو بقا نہ ہو، اس پہ سوگ نہ کیا جائے. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ کی نعمت سمجھ کے روزہ کو پورا کیا جائے. اللہ بہت نوازتے، اللہ عز و جل بہت نوازتے، اس کو بوجھ نہ سمجھا جائے.
نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے، دوسروں کے ساتھ غم خاری کا، بھوک اور پیاس میں رہ کے نہیں اندازہ ہوتا ہے یار کسی کی بھوک کتنی اہم ہے، بھوک کیسی عجیب چیز ہے، اس سے دوسروں کی غم خاری درد محسوس ہوتا ہے، آدمی غم خار بنتا ہے۔ اور غم خاری اور اثار جو صحابہ کے دروازے سے ملتا ہے شاید تاریخ میں کہیں نہ ملتا۔ ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرموک کی لڑائی کے اندر کہتے ہیں کہ میرے چچا زاد بھائی نہیں مل رہے تھے، میں سوچا کہ ان کو کہیں ڈھونڈوں، کسی میدان میں شہید ہو گئے ہیں، زخمی ہیں، میں پانی لے کے گیا ان کے لیے، میں نے جا کے اپنے بھائی کو کزن کو پا لیا، لیکن میں نے جو ہی دیکھا پانی پیو گے، اس نے فوراً کہا جی پانی پیتا ہوں۔ جب میں ان کے پاس پانی لے کے گیا تو دور سے ایک آواز آئی قریب سے کہ پانی، تو میرے بھائی نے کہا اس کے پاس لے جاؤ، میں اس کے پاس پانی لے کے پہنچا تو آگے سے آواز آئی پانی، اس نے کہا اس کے پاس پانی لے کے پہنچو، بالآخر آخری بندے کے پاس جب پانی لے کے پہنچا تو اس کی جان نکل چکی تھی، پھر میں واپس آیا تو اس کی بھی جان نکل چکی تھی، میں واپس آیا تو اس کی بھی جان، تاکہ میرے کزن کی بھی جان، اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، جان دے دی، غم خاری کی ایک مثال بن گئی۔ ایسی غم خاری، رمضان غم خاری کا مہینہ ہے، صحابہ میں سے ہر گھر کو ضرورت ہے کھانے کی، لیکن ایک سری چکر کاٹ رہی ہے کہ شاید میرا ہمسایہ زیادہ ضرورت مند، شاید میرا ہمسایہ زیادہ ضرورت مند، ایسے گھوم گھوم کے بالآخر پہلے گھر کے اندر آ جاتے، مہمان آ جاتا دیا بجھا دیتے کہ اب مہمان سیر ہو کے کھا لے، جبکہ گھر کے بچے بھی بھوکے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ہر وقت 500 برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، 40 ابدال ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک چلا جاتا ہے اللہ کسی اور کو پیدا کر دیتے، اللہ کسی اور کو ابدال بناتے، اس کا جگہ اس کا درجہ اس کو دے دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام ان کی نشانی کیا ہے ان ابدالوں کی، ان برگزیدہ بندوں کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان پہ ظلم کرتا ہے نا وہ اس کو معاف کرتے، یہ برگزیدہ بندوں کی نشانی ہے۔ میرے ہاں صرف سجدے میں رہنے والے کو برگزیدہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت بڑی سعادت ہے، سجدوں کی سعادت نصیب ہونا، تہجد نصیب ہونا، تسبیح نصیب ہونا بڑی سعادت ہے، لیکن یہاں بھی توجہ رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی پہ ظلم کرے اس کو معاف کرے، یہ برگزیدہ بندہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کے ساتھ برا برتاؤ کرے وہ اس پر بھی احسان کرے، اچھا احسان نہیں، اچھا معاملہ نہیں کیا، مثلا گالی دی اس نے، اس کو دعائیں دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جس سے تکلیف پہنچی ہے اس کو بھی جواب میں تکلیف نہ پہنچے، اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جس سے تکلیف پہنچی ہے جواب میں مجھ سے اس کو خیر پہنچے، راحت پہنچے، آرام پہنچے، سکون پہنچے، دعائیں پہنچے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام بتا رہے ہیں کہ وہ جو ظلم کرے اس کو معاف کرتا ہے، اور جو اس کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے اچھا اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اور تیسری بات فرماتے ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے بندوں کو کھانے کھلاتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے لوگوں پہ تقسیم کرتا ہے۔ یہ ابدالوں کی نشانی بتائی، برگزیدہ بندوں کی نشانی بتائی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو کسی بھوکے کو روٹی کھلائے، ننگے کو کپڑا پہنائے، مسافر کو رات ٹھہرنے کا انتظام کر کے دے ٹھہرائے، اللہ قیامت کی ہول ناکیوں سے اس کو محفوظ رکھیں گے۔ تو رمضان المبارک کسی کے ساتھ غم خاری کا مہینہ، میں کسی سے غم بانٹوں، کسی سے درد بانٹوں، دکھ بانٹوں۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا اللہ اس کے گناہ معاف کر دیں گے، اور پھر فرمایا جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا اللہ اس کو آگ سے بری کر دیں گے، جہنم سے بری کر دیں گے، اور پھر فرمایا جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے گا اللہ اس روزہ دار کے برابر اس کو اجر عطا فرمائے، روزہ دار کے ثواب میں کمی کچھ نہیں آئے گی، اس نے افطار کروانے پہ اس کو اجر مل جائے گا۔ اگلی بات جو ہمارے دماغوں میں آتی ہے وہ صحابہ نے حل کروا دی، یا رسول اللہ علیہ السلام ہم میں سے تو کوئی طاقت نہیں رکھتا روزہ افطار کروانے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربان جاؤں آپ کی ذات اقدس پہ، حضور نے فرمایا میرے پیارو، میرے صحابہ، یہ پیٹ بھر کر کھلانے پہ موقوف نہیں ہے، کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دیا، ایک کھجور کھلا دی، کسی کو ایک گھونٹ لسی پلا دی، اللہ اس پر بھی یہ اجر عطا فرما دے۔ کون سا اجر؟ روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا۔ کون سا اجر؟ اللہ پاک اس کو جہنم سے بری کریں گے۔ کون سا اجر؟ اللہ پاک اس کو روزہ دار کے برابر اس کو نیکیاں عطا فرمائے۔ کون سا اجر؟ کہ روزہ دار کو روزہ کھلوانے کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میرے ہاں یہ تکلفات ہیں کہ جب تک میں اتنے کھانوں کا انتظام نہ کر لوں تو لوگ کیا کہیں گے،
تکلفات کی وجہ سے بہت بڑی نیکی سے ہمیشہ محروم رہ جاتے ہیں. میرے پاس اتنے پیسے نہیں، اتنا انتظام نہیں ہے، یہ کھانا بھی ہو، یہ کچھ بھی ہو، پکوڑے بھی ہوں، سموسے بھی ہوں، اتنے سالن بھی ہوں، چاول بھی ہوں، میٹھا بھی ہو، نمکین بھی ہو. بھائیو کون سی ضرورت ہے؟ ان تکلفات نے تو ہمیں نیکیوں سے محروم کر دیا، ان تکلفات نے ہمیں مقروض بنا دیا ہے، ان تکلفات نے ہمیں حرام کمانے پہ مجبور کر دیا. خدا کے لیے سادہ بنے، حضور کی زندگی کو سمجھیں، اسوۃ حسنہ، اطمینان آ جائے گا انشاءاللہ. اور یہ ثواب ہم بڑی آسانی سے لے سکتے ہیں. گھر میں کوئی 5-7 روٹیاں پکا کسی ہمسائے کے گھر میں دے دیں، سالن بنائے کوئی 2 کولی 1 کولی کسی غریب کے گھر میں سالن پہنچا دیں. کھجوریں لا کے کسی کے غریب کے گھر، ہمسائے کے گھر، گاؤں میں 2-4 گھروں میں، شہر میں 2-4 گھروں میں کھجوریں بھجوا دیں، کسی کو تقسیم کر دیں. ضرورت مند لوگ ملتے ہیں. پانی بھجوا دیں، پانی کے بوتلیں ملتی ہیں جی بازار سے، پیٹ لے آئیں، 5-7-10 لے آئیں، 1000-1500 لگ جائے گا جی، 2000 لگ جائے گا. ایک بوتل ہمسایوں کے گھروں میں، رشتہ داروں کے گھروں میں، تعلق والوں کے گھروں میں بھجوا دیں. بڑی آسانی سے ہم یہ ثواب لے سکتے. اللہ نے توفیق دی ہے، صاحب استطاعت بنایا ہے، مال دیا ہے، تو خوب کھلائیں، کھانے بھی کھلائیں، پلائیں بھی، پکوڑے سموسے بھی کھلائیں. اور اگر کسی کے پاس ذوف ہے تو اپنے آپ کو ثواب سے کیوں محروم کرے؟ جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے اتنا ہم کر لیں. آپ ارادہ کریں انشاءاللہ کہ ہم رمضان میں خوب افطاریاں کروائیں گے. کوئی مشکل نہیں ہے، بس 1 کلو کھجوریں لائیں، 10 گھروں میں 20 گھروں میں بھیج دیں انشاءاللہ. 5-7 پانی کی بوتلیں 5-7 گھروں میں بھیج دیں، اللہ پاک یہ اجر عطا فرما دیں. یہ کون سا مشکل کام ہے؟ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس مہینے میں اپنے غلام نوکر کا بوجھ کم کر دے، اللہ پاک اس بندے کو آگ سے آزاد کر دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے. کتنا بڑا انعام. ہمارے ہاں جی ملازمین ہوتے ہیں، گھروں میں کام کرنے والے، دکان پہ کام کرنے والے، ہم ان کا بوجھ کم کر دیں. 8 گھنٹے ڈیوٹی لیتے تو 6 گھنٹے کر دیں، 10 کام لیتے تو 8 کام لے لیں، 100 کام لیتے تو 70 کام لے لیں، 60 کام لے لیں. ایک ملازم ساتھ اور ملا لیں، اس کا کام کم ہو جائے. کچھ کام خود اپنے ساتھ مل کے کر لیں، یا ویسے ہی اپنی ضروریات کو کم کر لیں، جس سے ملازم کا بوجھ کم ہوگا. صرف 1 مہینہ کم کرنا ہے اور انعام کتنا بڑا ہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کریں گے، اللہ جہنم سے بری کر دیں گے. سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں ہر ایمان والا یہ جرت کرے گا انشاءاللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کام زیادہ کرو، اس مہینے میں 4 کام کی زیادتی کرو. ایک کلمہ طیبہ کا خوب ورد کرو، لا الہ الا اللہ کا خوب ورد کرو. حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ پڑھا جاتا ہے زمین آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے جب ایک بار پڑھا جائے 4000 نیکیاں اللہ پاک عطا فرماتے. مشکوٰۃ شریف کی ایک روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے سوال کیا، یا اللہ کہ مجھے کوئی ایسی دعا وظیفہ بتائیں جس سے میں آپ کو یاد کیا کروں. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ کلیم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. یا اللہ یہ تو ساری مخلوق پڑھتی ہے نا، سارے لوگ پڑھتے ہیں، میرے لیے کوئی خاص ہو. اللہ پاک نے جواب دیا اپنے کلیم کو، اے میرے کلیم یہ کلمہ، یہ دعا، یہ ورد ایسا عظیم ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اس کو رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں زمین آسمان اور ساری مخلوقات جو ترازو اس کے درمیان ہے ساری ترازو میں رکھ دی جائے، لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا. اتنا عظیم کلمہ ہے، اس لیے ہمیں کثرت سے اس کا ورد رکھنا چاہیے. آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اس بندے کے لیے جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ. اور دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ اس مہینے میں استغفار کثرت سے کرو. استغفار کا مطلب ہوتا ہے استغفر اللہ پڑھنا، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھنا، یا اللہم اغفر لی پڑھنا، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھنا. یا اپنے الفاظوں میں ہے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف کر دو، یہ الفاظ کہنا، یہ استغفار ہیں. تو اس مہینے میں کثرت سے اللہ سے استغفار کی جائے، توبہ کی جائے، معافی مانگی جائے. حدیث پاک میں آتا ہے جو کثرت سے استغفار کرنے والا ہوگا اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکالیں گے، ہر غم سے اس بندے کو اللہ پاک نجات دیں گے جو بندہ کثرت سے استغفار کرے گا. 3 بڑے بڑے انعام، غم سے نجات ملے گی، تنگی سے راستہ نکالیں گے اللہ پاک، اور غیبی خزانوں سے رب تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائے. کوشش کریں گے. قرآن پاک میں بھی ہے اے میرے حبیب جہاں آپ ہوں گے میرا عذاب نہیں آئے گا، اور جہاں کے لوگ استغفار کرنے والے ہوں گے وہاں میرا عذاب نہیں آئے گا. تو اللہ سے خوب استغفار ہمیں کرنی چاہیے. اور دوسری 2 باتیں فرمایا کہ اللہ پاک سے جنت کا سوال کرو.
رمضان المبارک میں خوب اللہ سے جنت مانگو، اور رمضان المبارک میں اللہ پاک کی جہنم سے خوب پناہ مانگو۔ اللہ سے جب جنت مانگی جائے نا، ایک اور روایت میں آتا ہے، تو اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو۔ تو ہم پورا رمضان کوشش کریں کہ جنت کا اور جنت الفردوس کا سوال رہے، اور جہنم سے بچنے اور بری ہونے کی اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں۔ آخری بات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخری ایام میں جو صحابہ کو واعظ فرمایا تھا، ان میں سے آخری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روزہ دار کو پانی پلائے گا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کو میرے حوض سے ایسا پانی پلائیں گے کہ جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام ملے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے رب تعالیٰ کی، جس کو حضور کے ہاتھوں سے پانی مل جائے، جس کے ہاتھوں حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر مل جائے گا، اس کو کیسے پیاس لگ سکتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے وہ پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور کے ہاتھوں سے ہوگا۔ جو روزہ دار کو پانی پلائے گا نا، اللہ حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں ساری باتوں پہ پورا اتم درجے میں عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔